بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریدنے کے لیے اگر جیب میں نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کے جو چاہیں لے لیں۔ بیٹیاں دشمن کی ہوں تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ کانچ پر پارا چڑھا دیں تو آئینہ بن جاتا ہے اور کسی کو آئینہ دکھا دیں تو اس کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ گناہ کی خواہش نہ رکھنا کمال، گناہ کے قریب جا کر پلٹ آنا اعلیٰ تر، اور گناہ کے بعد اسے اللہ کی خاطر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا کامل ترین تقویٰ ہے۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے اور کمزور اتنا ہے کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نے نمودار ہونا ہی ہوتا ہے، اس لیے پر امید رہیے۔ اللہ رب العزت کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ زندگی جہاں لے کر جاتی ہے سکون سے چلے جائیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے نقشے سے الجھنے کی بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو پنجرہ خریدنے کی بجائے آپ ایک پودا لگا لیں۔ میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت برستی ہے۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا لیکن ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ جنہیں احساس نہیں ہونا انہیں کبھی نہیں ہونا، چاہے آپ 7 سمندر پار چلے جائیں یا زمین میں دفن ہو جائیں، ان کے لیے آپ کا وجود ایسے ہی بے معنی ہے جیسے ایک نابینا کے لیے قوس قزح کے رنگ۔ سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ ایک گناہ انسان کے لیے اس قدر معمولی ہو جائے کہ وہ اس کے لیے توبہ بھی غیر اہم سمجھے۔ وہ مستقبل جس کی فکر آپ کو ہلکان کیے ہوئے ہے شاید آپ اس کا حصہ ہی نہ ہوں۔ لفظ کبھی واپس نہیں پلٹتے اور ہم کچھ نہ کچھ ضرور ایسا کھو دیتے ہیں جو ہمیں پھر کبھی نہیں ملتا۔ لوگوں کو معاف کر کے جو جیت ہوگی وہ انتقام سے ممکن نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اجتماعی معافی کا اعلان اس کی بہترین مثال ہے۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ پل بھر میں انسان یاد بن جاتا ہے۔ ماں باپ کو خوش کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ ان کو آپ سے ذرا سی توجہ اور نرمی کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ زندگی کے وہ جھرنے ہیں جو محض آپ کے لیے بہتے ہیں۔ ان کا خشک ہو جانا اولاد کی بڑی بدقسمتی ہے۔ صرف مسکرا دیجئے اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ کوئی بھی حقیقت میں پرواہ نہیں کرتا۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ بچھڑے ہوئے کچھ لوگوں کے نام۔ کبھی کبھی شاندار وقتوں کی خوشگوار یادیں بہت تکلیف دہ بھی بن جاتی ہیں۔ ایک شخص نے سود لیا، اپنی اولاد پر لگایا اور اس کی ساری اولادیں بے سود نکلیں۔ فطرت کی گہرائی میں جا کر مطالعہ کرو، پھر تم ہر چیز کو بہتر سمجھ سکو گے۔ آپ کا رسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق رسپانس دینا جتنا کم کرتے جائیں گے آپ اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ اتنی بھی تاخیر نہ کیجیے پلٹنے میں۔
چابیاں بے اثر ہو جائیں تالوں پر۔ دوسروں کو مٹانے والے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کے ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے سے ناراض مت ہوا کریں، کیونکہ میں اور آپ ان کے امتی ہیں جو دشمنوں سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ جرم معاف کر دینا مجرم کو اور بھی خطرناک بنا دیتا ہے۔ والدین کی جوتیاں سیدھی کرنے سے مقدر بھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ پوشاک زندگی تجھے سیتے سنوارتے 100 چھید ہو گئے ہیں رفو گر کے ہاتھ میں۔ 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت۔ کلام پاک وہ روشن کتاب ہے جو پڑھنے والوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لاتی ہے۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ ماں ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے، لیکن ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ مطالعہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ جوانی کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے ہی کافی نوجوان گزر چکے ہیں۔ رشتے نبھانا بھی عبادت کی طرح ہے، دونوں میں نیت کا کھوٹ تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے، اس لیے عبادت اور رشتوں میں نیت صاف رکھو۔ مت کرنا غرور کبھی اپنے پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ سچ ہے انسان ہی انسان کی دوا ہے، اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی ہنسا دیتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گراتا ہے تو کوئی بے تحاشا محبت دے کر سہارا بن جاتا ہے۔ یہی خوبصورتی ہے زندگی کی۔ شیطان ہماری جان کا نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا دشمن ہے، وہ ہماری دنیا نہیں بلکہ ہماری آخرت لینا چاہتا ہے۔ کچھ رشتے ایک ہی چیز مانگتے ہیں اور وہ ہے وقت۔ اللہ کی عطائیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ ہم اپنی ترجیحات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ کس سے کتنا رابطہ رکھنا ہے۔ ہر وقت اور ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ مجھے فلک کی بلندیوں کی ہوس نہیں ہے، میرے رب نے جو دیا ہے میں تو اس کے بھی قابل نہیں۔ آج کے انسانوں سے تعلقات شطرنج سے بھی زیادہ پیچیدہ ہیں، کیونکہ معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کب ہمارے اپنے ہی ہمیں مہرہ بنا لیتے ہیں۔ جب بھی کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ سوشل میڈیا پر فرشتے بنے ہم لوگ، اگر حقیقی زندگی میں صرف انسان ہی بن جائیں تو کمال ہو جائے۔ جب مایوسیاں بڑھنے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع ہو جانا، اللہ پاک کی محبت کی مٹھاس محسوس ہوگی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ مصروفیت بہت ضروری ہے، آپ مسرور ہوں یا مغموم۔ تکلیف اور تردد سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ والدین اور اساتذہ کا احترام صرف اچھے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ ہی باتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم کہیں اور رہنے چلے جائیں گے تو ہمیں خوشی مل جائے گی، لیکن یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں خود کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں، وہ صحیح وقت پر صحیح دروازہ کھولے گا آپ کے لیے۔ اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں۔ کسی کو نظر انداز کرنا نفرت کی ایک بدترین قسم ہے۔ دل کا سکون چاہتے ہو تو ہر روز صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، دل کو بھی سکون ملے گا اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے۔
اور آپ کا دن بھی اچھا گزرے گا۔ جس گرم بستر کو چھوڑ کر آپ آج نماز نہیں پڑھ پاتے تو نماز چھوڑتے وقت یہ بھی سوچ لیا کریں کہ اگر آج آپ مر جائیں تو اسی گرم بستر سے نکال کر ٹھنڈی یخ زمین میں دفنائے جائیں گے، اس باریک چادر میں تن تنہا۔ سورہ کہف میں ہمارے لیے ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب ہماری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہو جس کی ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ میں آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں اور وقت ہی سارے راز کھول دیتا ہے۔ اللہ ہر انسان کے ساتھ اس کے یقین کے مطابق ہے۔ اللہ انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اگر آپ یہ یقین کر لیں۔ اگر یقین ہی نہیں ہے تو پھر آپ بڑی محفل میں بھی تنہا ہیں۔ ساری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آخر میں لوگ صرف اتنا ہی کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہزاروں کٹے ہوئے درخت جڑ والے درخت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اپنی بنیادوں سے جڑے رہیے، اسی میں آپ کی بقا ہے۔